هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے اسم فاعل کے بنانے کا قاعدہ اور اسم فاعل کی گردان کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اسم مفعول کو پڑھیں گے۔ اسم مفعول بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اسم مفعول کے کتنے صیغے آتے ہیں، ان سب کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد عملی طور پر سمجھیں گے بھی۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اسم مفعول کس کو کہا جاتا ہے، اسم مفعول کی تعریف کیا ہے۔ تو اسم مفعول بھی ایک اسم مشتق ہے۔ تو اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے کہ جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو، جیسے مضروب مارا ہوا ایک مرد، مارا ہوا مرد۔ تو مضروب یہ اسم مشتق ہے، ضرب مصدر سے نکلا ہے، اور مضروب بتا رہا ہے کہ ایک فعل یعنی مارنے والا فعل واقع ہوا ہے، کسی پر واقع ہوا ہے، اس کا نام اسم مفعول ہے۔ اب اسم مفعول بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اس کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ اس قاعدے کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد عملی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہتے ہیں ای ہما کہ گفتہ شد بحث اسم فاعل بود، یہ جو کچھ کہا گیا بحث اسم فاعل تھی، یعنی آپ نے جو اس سے پہلے والے سبق کو پڑھا تھا اس میں فاعل کی بحث تھی۔ جو خواہی کہ اسم مفعول بنا کنی، جب آپ اسم مفعول بنانا چاہیں، اسم مفعول ساختہ می شود از فعل مضارع مجہول، تو اسم مفعول یہ بنایا جاتا ہے فعل مضارع مجہول سے۔ اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے، لیکن اسم مفعول یہ فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں۔ کیسے بنے گا؟ بس علامت مضارع را حذف کن، سب سے پہلے آپ کیا کریں، علامت مضارع کو حذف کریں۔ بعد ازا میم مفتوح مفعول، بعد ازا میم مفتوح مفعول در اول او در آر، اس کے بعد میم مفتوح مفعول فعل مضارع کے شروع میں لے آئے، در اول او در آر، اس کے شروع میں لے آئے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں لے آئے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں میم لے کر آئے، یعنی کہ مطلب یہ ہے جو مفعول کا میم ہوگا۔ وہ عین کلمے را ضمہ دے، اس کے بعد عین کلمے کو ضمہ دے دیں۔ ومیان عین و لام واو مفعول در آر، اور عین اور لام کلمے کے درمیان واو مفعول کو لے آئیں۔ ولام کلمہ را تنوین دے، اور لام کلمے کو تنوین دے دیں، تا اسم مفعول گردد، تاکہ اسم مفعول بن جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم قاعدے کے ایک ایک جز کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عملی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا یفعل۔ یہ ہے اسم مفعول، فعل مضارع مجہول، یفعل ہے فعل مضارع مجہول، اور اسم مفعول اسی سے بنایا جاتا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے پڑھیں۔ اسم مفعول ساختہ می شود از فعل مضارع مجہول، کیسے؟ پس علامت مضارع را حذف کن، سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے۔ یفعل میں جو علامت مضارع ہے اس کو ہم حذف کر دیں، ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب بچا کیا؟ اب بچا ہمارے سامنے فا ساکین اور علو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بعد ازا میم مفتوح مفعول در اول او در آر، اس کے بعد میم مفتوح مفعول اس کے شروع میں لے کر آئیں۔ تو یہ ہے میم مفتوح شروع میں اس کے لے کر آتے ہیں، یہ میم
مفعلو ہو گیا مفعلو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہ عین کلمارا ضمہ دے، اور عین کلمے کو ضمہ دے دیں۔ تو عین کلمہ کون سا ہے، عین، اس میں عین ہی عین کلمہ ہے، تو عین کلمے کو ضمہ دینا ہے، ہو گیا مفعولو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وامیان عین و لام واو مفعول در آر، عین اور لام کلمے کے درمیان واو مفعول لے کر آئیں۔ تو یہ ہے عین کلمہ اور یہ لام کلمہ، ان کے بیچ میں واو مفعول کو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ واو مفعول یہ ہو گیا مفعولو، تو ہو گیا مفعولو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہ لام کلمے را تنوین دے، اور لام کلمے کو تنوین دے دے تاکہ اس میں مفعول کر دے، تاکہ اس میں مفعول بن جائے۔ اب لام کلمے پہ ہمیں کیا دینا ہے، تنوین دے دینا ہے، تو ہو گیا ہمارا یہ مفعولن، یہ فعل سے ہو گیا مفعولن، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں الگ سے اور سمجھتے ہیں۔ ابھی ہم لیتے ہیں یطلب، 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 ٹھیک ہے، یوت سکون ہو، یطلب، یہ اطلب، یہ ہے فعل مضارع مجہول، اس سے بنے گا اسم مفعول۔ کیسے، سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، علامت مضارع۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم کریں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ نکال لیجیے۔ تو تا ہے فا کلمہ، لام ہے عین کلمہ، اور با ہے لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ تا جو ہے فا کلمہ، لام جو ہے عین کلمہ، اور با ہے لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے، میم مفعول کو اس کے شروع میں لے کر آنا ہے، تو یہ ہو گیا مطلب، مطلب ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے ہمیں، عین کلمے کو ضمہ دینا ہے، تو عین کلمہ ہے ہمارا لام، لام ہے عین کلمہ، اس کو ضمہ دے دیں، ہو گیا مطلب۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، عین اور لام کلمے کے درمیان واو مفعول کو لے آنا ہے، تو عین ہے، عین کلمہ ہے لام، اور لام کلمہ ہے با، ان کے بیچ میں واو مفعول کو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بیچ میں اسپیس پیدا کریں گے تھوڑا سا، اور اس کو بنا دیں گے واو۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، لام کلمے کو پر تنوین کا اضافہ کر دینا ہے، تو ہو گیا ہمارا مطلوبن، یطلب سے ہو گیا مطلوبن۔ امید ہے آپ کو قاعدہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بحث اسم مفعول، تو اسم مفعول کے بھی کل 6 صیغے آتے ہیں، 3 غائب کے، 3 جو ہے مذکر کے صیغے اور 3 مؤنث کے صیغے۔ مفعول کیا گیا وہ ایک مرد مذکر واحد مذکر، مفعولانی کیا گیا وہ 2 مرد تثنیہ مذکر، مفعولون کیے گئے وہ سب مرد جمع مذکر، مفعولتن کی گئی وہ ایک عورت واحد مؤنث، مفعولتانی کی گئی وہ 2 عورتیں تثنیہ مؤنث، مفعولاتن کی گئی وہ سب عورتیں جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو یہ اس میں مفعول کی بحث پوری ہوگی، اور اگلے سبق کے اندر ہم اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل کی بحث کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔